السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ یہود پر فرد قرارداد جرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت کی گئی تھی، جس کا آغاز 5ویں رکوع سے ہوا تھا، وہ ابھی جاری ہے۔ یہاں ایک اور تبصرہ کیا گیا یہودیوں کے اوپر کہ ان میں ایسے ان پڑھ لوگ موجود ہیں جو اس کتاب سے سوائے اپنی دل خوش کن قسم کی آرزویں اور تمنائیں انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں، اس کے علاوہ کسی شے کو وہ اپنے لیے درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ کتاب پڑھتے ہیں لیکن آگے جیسا کہ ذکر آ جائے گا اگلی ہی آیات میں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے انتہائی محبوب ہیں، ان کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ ان کے ظن و گمان ہے کہ شاید انہیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ گویا کہ اس میں فیبریکیشن اس درجے کی کہ اپنی طرف سے کوئی شے تورات میں شامل کر کے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ شے نازل ہوئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے یہاں کی حقیر پونجی حاصل کر سکیں، جسے ہمارے ہاں فتویٰ فروشی کہا جاتا ہے۔ علماء یہود میں بھی ایسے علماء موجود تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کوئی شخص ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا دولت والا ہے، اور وہ آگے اور اپنی پسند کا فتویٰ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تورات میں ترمیم کر دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے اور فتویٰ جاری کر دیتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ہاتھوں نے یہ کمائی کی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور پھر یہ کہ بڑی تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جن کا یہ کسب ہے۔ گویا کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنی طرف سے کوئی شے بیان کر کے اسے منسوب کیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے معدود چند دن، ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو صرف چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی ذرا ان یہودیوں سے پوچھے کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھ دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی قول و قرار ہو چکا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے سے نہیں پھرے گا۔ اگر کوئی ایسی شے ہے جیسا کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ انہیں چیلنج کیا گیا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اپنے اس دعوے کے لیے تمہارے پاس کوئی برہان موجود ہے، کوئی دلیل قاطع موجود ہے، تورات میں سے تم کوئی شے دکھا سکتے ہو یا کوئی اور دلیل قاطع ہے تو پیش کرو اگر واقعی تم دعوے کے اندر سچے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی جانب وہ شے منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اپنی طرف سے ایک شے جو ہے منسوب کر دی کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ تو بہت لرزا دینے والی ہے۔ کیوں نہیں؟ جو شخص بھی کمائے گا وہ خواہ وہ ایک ہی برائی ہو، لیکن یہاں سیئۃن کا لفظ ہے، کوئی بڑی برائی، کوئی بڑا حرام، کوئی بڑا گناہ۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے بعد وہ گناہ اس کی پوری زندگی کا احاطہ کر لے، اسے اپنے احاطے میں لے لے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اصل میں وہ گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہ صغیرہ ایسے ہیں جو انسان سے صادر ہو جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے سوائے حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے اگر کوئی شے جو ہے انسان سے غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی اعتبار سے سستی ہو گئی، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، توبہ قبول فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کی اولاد تمام کی تمام خطا کار ہے۔ ہاں اس میں خطا کاروں سے وہ لوگ جو ہیں بالکل معصوم عن الخطا ہیں، جن کا تعلق انبیاء سے ہے، جو رسولوں میں شامل ہیں، لیکن آگے حضور نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ کے حوالے سے تو یہ بات ہے توبہ کر لیجیے، لیکن تو گناہ کبیرہ اگر کہیں وہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر لے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے، فرض کیجیے کوئی سود خوری کرتا ہے اور اسے زندگی کی جو بھی مہلت ملی اس نے پوری کی پوری بسر کر دی اسی کام میں، سودی لین دین کر رہا ہے، اسی کا معاملہ ہو رہا ہے، شراب پینا ہے، یہ بھی گویا کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، زنا کرنا ہے۔ اگرچہ ان گناہوں کے معاملے میں بھی بہرحال اللہ کے حضور توبہ تو اولین شرط ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص حدود اللہ کے دائرے میں آ گیا اور ثابت ہو گیا جرم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو حد جو ہے، کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو اس حد میں قصاص میں اس کو بھی لازماً قتل کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اخروی زندگی سنور جائے گی اگر صدق دل سے اللہ کے حضور و توبہ کرے گا۔
تو بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، تو یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی سخت آیت ہے. کوئی شخص خواہ وہ ایک ہی بڑا گناہ ہو، اس نے اس کو کمایا اور پوری زندگی وہ جاری و ساری رہا، اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ ہے جہنم والے کہ جو اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں قرآن حکیم کا یہ بھی بڑا عمدہ اسلوب ہے. اہل جہنم کا جہاں ذکر کیا گیا فوری تقابل کے طور پر، انسٹنٹینیس کنٹراسٹ ہے، کے ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر بھی کر دیا گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ ہیں جنت والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وہاں بھی لفظ آیا تھا خالدون، اور یہاں یہودی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ خواہ کتنے ہی بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یہ کہ چند دنوں کے بعد بہرحال ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جو آیت نمبر 80 میں ابھی ہم نے پڑھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کے بعد دیکھیے 5 بنیادی باتیں ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا. اب یہ عہد رو در رو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اور رو در رو یہ کوئی عہد معاہدہ ہو رہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ الواح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس میں احکام عشرہ تورات کی تعلیمات تھی، ان کا خلاصہ ہے کہ جو یہاں اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد کیا تھا، قول و قرار ہوا تھا، لا تعبدون الا اللہ، سب سے بنیادی شے کہ اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کرو گے، نہیں معبود مانو گے، نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے کسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ دوسرا حکم ہے. یہاں بھی فرما دیا گیا، اور بھی بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے حق کے بعد فائق ترین حق کسی شخص پر اس کے والدین کا ہے. اور والدین میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے ایک تقسیم کی ہے کہ والدہ کا حق جو ہے والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے اور آ کر عرض کیا تھا کہ حضور مجھے بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ. اس شخص نے پھر دوبارہ کہا کہ حضور ان کے بعد کون؟ پھر حضور نے ریپیٹ کیا تمہاری والدہ. پھر جب تیسری مرتبہ سوال کیا پھر حضور نے فرمایا تمہاری والدہ. اور چوتھی مرتبہ کے سوال کرنے پر حضور نے فرمایا تمہارے والد. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ہم استنباط کر سکتے ہیں کہ والدہ کے حقوق 3 گنا زائد ہیں والد سے. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بچے کی تعلیم و تربیت ہے، اس کی گرومنگ ہے، اور خاص طور پر پھر وہ پورا پیریڈ ہے 9 مہینے کا جس میں والدہ جو ہے اپنے پیٹ میں اس بچے کو پالتی ہے، پھر دودھ کی شکل میں اپنی تمام توانائیاں جو ہے منتقل کرتی ہے اپنے جسم کے اس بچے کے اندر. اور پھر یہ کہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو والد تو اپنے معاش کی فکر میں ہے، لیکن والدہ ہے کہ جو اسے لے کر ہاسپٹل جا رہی ہے اور کتنی جو ہے اس کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو اپنی ماں کے قدموں میں یا اس کی خدمت میں تم تلاش کرو. ماں کے لیے عزت، اس کا احترام، اس کی خدمت کرنا، اس کے حقوق کو جو ہے فائق سمجھنا. اور یہاں گویا کہ جو فرما دیا گیا دونوں اعتبار سے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والد اور والدہ ان دونوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے. وَذِي الْقُرْبَى، اور یہی حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے قرابت داروں کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کو دھتکارو نہ، یتیموں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو محبت اور شفقت کا معاملہ ہو. ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا ان کو دھتکارنا وہ قطعاً جو ہے زیب نہیں دیتا. والمساکین، اور یہی معاملہ حسن سلوک کا مساکین کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بھی بات کرو تو بھلی بات کرو. اب بری بات کیا ہوگی؟ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تانا دے دیا ہے، اور یہ کوئی بے حیائی کی بات کر دی ہے، کوئی فحش قسم کا کوئی جوک آپ کے پاس آیا، آپ نے آگے ٹرانسفر کر دیا SMS کے ذریعے. اب یہ نشر و اشاعت ہو رہی ہے ایک فحش کام کی. اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو قطعاً پسند نہیں کرتا. سورہ نور میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس فحش کام اور بے حیائی کے کاموں کی نشر و اشاعت، ان کو پھیلانا اور عوام الناس کے اندر ان کو رواں کر دینا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اور اس دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے دردناک عذاب کی نوید ہے، عذاب علیم کا ذکر ہے وہاں موجود. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھری بات کیا کرو، خیر کی بات. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ 5 باتیں ہیں جو بنیادی طور پر تورات میں موجود تھیں. وہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں اس شکل میں نماز نہیں تھی بنی اسرائیل کے لیے، جو بھی طریقہ اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح روزے وہاں بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ وہ روزہ جو امت محمد پر فرض کیا گیا وہ شکل میں موجود نہیں تھا. جیسا کہ آج بھی آپ حضرات جانتے ہیں، جو بھی کرسچنز ہیں ان کے روزے عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسے ہی رات کو آنکھ لگ گئی روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا، اور روزہ جو ہے پھر گویا کہ پوری رات بھی اسی میں بیتتی ہے. اگلے دن کا سورج طلوع ہوا اور اگلے دن کے غروب پر جا کر روزہ جو ہے
ان کرسچنز کا افطار ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ان کے ہاں احکامات بڑے سخت تھے۔ اب یہ وہ جرائم ہیں کہ جو ابھی آگے اور مزید جاری رہیں گے، لیکن تھوڑی سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ابھی تھوڑی دیر بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہمارے زیر مطالعہ تھی ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، وہ عہد معاہدہ بھی طے پا گیا اور تم نے اقرار بھی کیا بنی اسرائیل کے لوگوں سے مخاطب ہو کر جو کہا گیا تھا پچھلی آیت میں، اور جو عہد تم نے باقاعدگی ہوش و حواس کیا تھا، اس کے بعد تم ہی لوگ تھے کہ جو باہم ایک دوسرے کے خون بہاتے تھے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک گروہ جو ہے دوسرے گروہ کے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیتا تھا، نکال باہر کرتا تھا۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنے ہی قبیلے کے اوپر جو دوسرا قبیلہ اگر کوئی حملہ کرتا تھا تو ان کے مددگار بن جایا کرتے تھے، گناہ پر رہتے ہوئے اور تعدی اور ظلم کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اپنے ہی کسی دوسرے قبیلے کا کوئی شخص جو ان کے پاس قیدی کے طور پر آیا، اس قبیلے کے لوگ آئے کہ بھی ہم اپنا قیدی جو ہے چھڑوانا چاہتے تھے، ان سے باقاعدہ تاوان لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑا کرتے تھے۔ تُفَادُوهُمْ، تو ان سے تم فدیہ لیا کرتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان لوگوں کا ان کے گھروں سے بے دخل کیا جانا ہی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، دیکھیے ایک طرف تو وہ عہد کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، اور دوسری طرف پھر نقض عہد کے مرتکب ہوئے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ اب آگے جو تبصرہ کیا گیا ان کی اس ایک حرکت پر بھی، اور یہ تبصرہ تو وہ ہے جو انتہائی جامع تبصرہ ہے، اور انسان کو یہ ایک آئینہ فراہم کر دیا گیا کہ انسان اپنا جائزہ لے لے کہ واقعتاً اللہ کے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ احکامات تو وہ ہیں کہ جن پر میں عمل کر رہا ہوں، جن کی پابندی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اسی اللہ کے احکامات جن کا تعلق میرے معاش سے ہے، میری معاشرت سے ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا بلکہ ان کو پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب سے مراد یہاں تورات بھی ہے، اور اگر عمومی اعتبار سے لیں گے تو قرآن بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو؟ کچھ احکامات پر تو عمل کر رہے ہو، اسی اللہ کا حکم ہے، نماز تو پڑھتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، روزہ بھی رکھ رہے ہو، لیکن اسے اللہ نے حکم دیا کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، دھوکہ دہی چھوڑ دو، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ہماری معاش سے ہے۔ اسی ایک اللہ کا حکم، اس کے چند احکامات کے اوپر عمل، اور بقیہ احکامات اگر انسان اپنے پاؤں تلے روندے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو نہیں ہے بدلہ تم میں سے جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے سوائے اس کے الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ امت مسلمہ پر جو ذلت اور رسوائی اور نکبت آج ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں قرآن حکیم نے اس کو ڈائیگنوز کر دیا۔ وہ اصل میں نتیجہ کس شے کا ہے کہ اللہ کے احکامات پر ہم پوری طرح عمل نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے احکامات کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق جہاں کوئی فائدہ نظر آیا تو پھر اللہ کا حکم اسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ تو جو شخص بھی یہ کام کرے گا اس کا اس کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے اس دنیا کی زندگی کا سودا کر دیا۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی، لیکن یہاں دنیا کی چمک دمک، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کا روپیہ پیسہ، مال و دولت، درہم و دینار، یہ اس درجے ان کے نزدیک